بعض فلسفیوں کے اقوال و اعترافات۔ رابرٹ لوئس اسٹیفنسن نے لکھا ہے، ہر انسان ایک دن میں سخت سے سخت کام کر سکتا ہے اور سورج غروب ہونے تک وہ خوشی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہی زندگی کا مفہوم ہے۔ ایک فلسفی کا کہنا ہے، تمہارے پاس زندگی کا ایک ہی دن تو ہے، ایک کل چلا گیا، ایک کل ابھی آئے گا۔ اسٹیفن لیکوک نے لکھا، بچہ کہتا ہے جب میں نوخیز ہوں گا، نوخیز کہتا ہے جب میں جوان ہوں گا تو شادی کروں گا، لیکن شادی کے بعد پھر کیا، اور ان سارے مرحلوں کے بعد کیا؟ اب بات یوں ہوگی کہ جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ اب وہ پیچھے دیکھتا ہے، اسے شدید آندیاں جھلساتی ہیں۔ جو زندگی گزر گئی وہ اسے کھو چکا۔ جب وقت گزر جاتا ہے تبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہر ساعت اور ہر منٹ گزرتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو توبہ کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ سلف میں ایک نے کہا، میں تمہیں سوف عنقریب سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس نے کتنے ہی خیر و صلاح کے کاموں کو روک دیا ہے۔ انہیں چھوڑ دو کہ کھائے پیے اور مزے اڑائے، ان کو امید نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہ جلد ہی جان لیں گے۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 3۔ فرانسیسی فلسفی مونٹین کہتا ہے، میری زندگی ہمیشہ بدقسمتی سے آلودہ رہی، جس نے کبھی رحم نہیں کیا۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اہل ذوق تھے، علوم و فنون کے ماہر تھے، لیکن خلقت کے اعتبار سے حکمت نہیں جانتے تھے، نہ اللہ کی ہدایت کی روشنی ہی پا سکے جو ان کا رسول لے کر آیا۔ جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40۔ ہم نے ان کو راستہ دکھایا یہ جاننے کے لیے کہ یہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کی روش اپناتے ہیں۔ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3۔ دانتے کا قول ہے کہ یہ سوچو کہ آج کا دن دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بلیغ اور خوبصورت وہ حدیث ہے کہ صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو کہ گویا وہ آخری نماز ہے۔ جو اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ یہ دن اس کا آخری دن ہے، وہ توبہ کی تجدید کر لے گا، اچھا عمل کرے گا اور طاعت رب اور اتباع رسول میں مشغول رہے گا۔ ہندوستان کے مشہور ڈرامہ نگار خالد ایس نے صبح کا ترانہ لکھا ہے۔ صبح کا سلام ہے، اس دن کو دیکھو کیونکہ یہ زندگی ہے، زندگی کی زندگی، اس کی چھوٹی سی مدت میں تمہارے وجود کے مختلف حقائق پائے جاتے ہیں۔ نمو کی نعمت، اچھا کام، فتح کی مسرت، اور اس لیے کہ گزشتہ کل ایک خواب تھا، آنے والا کل بھی ایک خواب ہے۔ ہاں، آج جس کی گھڑیاں تم گزار رہے ہو، یہ گزشتہ کو ایک خوبصورت خواب اور آئندہ کو پر امید بنا دیتا ہے، اس لیے اس دن کو ذرا قاعدہ سے گزارو، یہی صبح کا سلام ہے۔ گزشتہ دن، آج اور کل کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں اور فکر مند نہ رہیے۔ ماضی اور مستقبل پر آہنی پردے کھینچ دیجیے، آج کی گھڑیاں گزاریے اور اپنے آپ سے پوچھیں۔ پوائنٹ فرسٹ، کیا میں چاہتا ہوں کہ آج کی زندگی کو مستقبل کے بارے میں اضطراب یا افق کی پار طلسماتی دنیا کی آرزو کا شکار بنا دوں؟ پوائنٹ سیکنڈ، ماضی میں جو حادثات گزرے، جو واقعات پیش آئے اور ختم ہو گئے، کیا ان کو یاد کر کے اپنے حال کو بدمزہ کر لوں؟
پوائنٹ تھرڈ، صبح میں بیدار ہوں گا تو کیا دن کو استعمال کروں گا اور 24 گھنٹوں سے مستفید ہوں گا؟ پوائنٹ ففتھ، ایسا کرنا کب شروع کروں گا؟ اگلے ہفتہ، کل یا آج؟ کوئی حادثہ ہو تو اس پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ اپنے آپ سے پوچھے۔ پوائنٹ فرسٹ، پوچھے کہ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اپنے کو اسے قبول کرنے کے لیے تیار کیجیے۔ پوائنٹ تھرڈ، پھر خاموشی سے اس احتمال کو بہتر بنانے پر توجہ دیجیے۔ وہ لوگ جن کو یہ کہہ کر ڈرایا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، مگر ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہی ہوا اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173۔ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ وقفہ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3-3۔ جلد ہی اللہ تنگی کے بعد فراخی عطا کرے گا۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ جان رکھو کہ صبر کے ساتھ نصرت ملتی ہے، دکھ کے ساتھ فراخی ہے اور عسر کے ساتھ یسر ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں، لہٰذا وہ جو چاہے مجھ سے امید لگائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137۔ اس پر یقین کیجیے جو زندہ ہے، جو مرتا نہیں۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 58۔ ممکن ہے کہ اللہ جلد ہی کامیابی دے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ لے آئے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 52۔ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں۔ سورہ نمبر 53 آیت نمبر 58۔ حسین بن مطیر الاسدی نے کہا، جب اللہ معاملات کو آسان کر دیتا ہے تو وہ آسان ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ کتنے ہی حاجت مند اپنی حاجت پوری نہیں کر پاتے اور کتنے ہی ضرورتوں سے مایوس ہونے والے اچانک اس کی بشارت پا جاتے ہیں۔ کتنے ڈرنے والے ایسے ہیں جن سے ڈرا جانے لگتا ہے۔ کتنے تنگ دست مالدار ہو جاتے ہیں، گردش زمانہ سے زمانہ کا کڑوا میٹھا ہو جاتا ہے۔ دنیا کبھی کبھی دھوکہ دیتی ہے، مالدار غریب اور غریب مالدار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کتنی ہی مقدر زندگیاں دیکھی جو تقدر کے بعد صاف ہو گئی۔ رنج قوت کو پاش پاش اور جسم کو توڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر الیکسس کیرل، جنہیں طب میں نوبل انعام ملا ہے، کہتے ہیں، وہ کارکنان جو قلق و اضطراب کا مقابلہ نہیں کر پاتے جلدی مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تو قضا و قدر سے ہوتی ہے، لیکن جسم کے اتلاف اور وجود کو توڑ دینے والے اسباب میں قلق خاص ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رنج سے زخم بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جوزف ایف مونٹیگیو، اعصاب کا مسئلہ کے مؤلف، کہتے ہیں، زخم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، بلکہ اس سبب سے ہوتا ہے جو آپ کو کھاتا ہے۔ متنبی نے کہا ہے، فکر جسم کو توڑ پھوڑ کر لاغر کر دیتی اور وقت سے پہلے ہی آدمی کو بوڑھا بنا دیتی ہے۔ مجلہ لائف کے مطابق قاتل امراض میں زخم کا درجہ 20واں ہے۔ رنج و غم کے بارے میں بعض باتیں اور پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایڈورڈ بودولسکی کی کتاب کے کچھ حصہ کا میرے لیے ترجمہ کیا گیا عنوان یہ تھا،
قلق کو رخصت کیجیے، افضل کی طرف چلیے۔ اس کتاب کے بعض ابواب یوں ہیں: قلق دل پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ قلق سے ہائی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ قلق سے روماتزم کے امراض ہو سکتے ہیں۔ اپنا اضطراب کم کر کے معدہ کو راحت دیجیے۔ قلق ٹھنڈک کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ قلق اور غدود، اضطراب اور شکر کی بیماری۔ ڈاکٹر کارل ماننگر، جو نفسیاتی معالجات کے ماہرین میں سے ہیں، ان کی کتاب کا ترجمہ اس عنوان سے ہوا ہے: انسان خود اپنے خلاف۔ اس میں وہ کہتے ہیں: ڈاکٹر ماننگر تمہیں اضطراب سے بچنے کے قواعد نہیں بتائے گا، بلکہ ایک وحشت ناک رپورٹ دے گا کہ کیسے ہم اپنے جسم اور عقلوں کو قلق، اضطراب، حسد، خوف، بغاوت اور تحقیر جیسی آفتوں سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: العافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اس قول کے بڑے فوائد میں سے یہ ہے کہ ایسا کرنے سے دل کو راحت، قلب کو سکون اور خوشی و مسرت ملتی ہے۔ بورڈو شہر کا گورنر فرانسیسی فلسفی مونٹیگن کو بنایا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مسائل کے حل کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو لگاؤں، لیکن اپنی آنتیں اور جگر نہ لگاؤں۔ رنج و غم اور حسد کے اثرات۔ ڈاکٹر راسل سیشل کا تعلق جامعہ کارنیل کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ انہوں نے گٹھیا کے 4 بڑے اور زیادہ پھیلے ہوئے اسباب بتائے ہیں: پوائنٹ فرسٹ، شادی کا ٹوٹ جانا، پوائنٹ سیکنڈ، مادی نقصانات اور رنج، پوائنٹ تھرڈ، قلق اور تنہائی، پوائنٹ فورتھ، حقارت اور حسد۔ دانتوں کے امریکی ڈاکٹروں کی یونین کو ایک خطاب میں ڈاکٹر ولیم مالک گوینگل کہتے ہیں: قلق اور خوف وغیرہ دوسرے غیر خوش کن خیالات جسم میں کیلشیم کی مقدار بڑھا سکتے ہیں اور نتیجتاً دانتوں کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے معاملات کو سکون سے حل کیجیے۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں: اکیلم جنوبی کے زنگی اور چینی لوگوں کو قلق کے سبب ہونے والے امراض قلب سے بہت کم سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ معاملات کو بہت سکون سے نپٹاتے ہیں۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ خودکشی کرنے والے امریکی 5 بڑی بیماریوں کے نتیجے میں مرنے والے امریکیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ وحشت ناک حقیقت ایسی ہے جس پر مشکل سے یقین آتا ہے۔ رب تعالیٰ سے خوش گمان رہیں۔ ولیم جیمس کا کہنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ اور غلطیاں معاف فرما دیتا ہے، لیکن ہمارا عصبی نظام کبھی ایسا نہیں کرتا۔ ابن الوزیر اپنی کتاب العواصم من القواسم میں لکھتے ہیں: اللہ کی رحمت کی امید بندے کے لیے امید کا دروازہ کر دیتی ہے، اسے اطاعت کی قوت دیتی ہے اور اسے نفلوں کے لیے چست، خیر کے کاموں کے لیے سبقت کرنے والا بنا دیتی ہے۔ ان کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بعض نفوس کی اصلاح، اللہ کی رحمت، اس کی بندہ نوازی، توبہ کو قبول کرنے کی امید اور اس کی بردباری سے ہوتی ہے۔ توبہ اور توکل سے وہ اس سے قربت اختیار کرتے اور محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں۔ جب خیالات ستائیں۔ تھامس ایڈیسن کا کہنا ہے: ایسا کوئی ذریعہ نہیں پایا جاتا جس سے انسان تفکرات سے چھٹکارا پا لے۔ تجربہ سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان
پڑھتے لکھتے وقت بھی سوچ میں پڑا رہتا ہے۔ تفکر کو روکنے اور منضبط بنانے کا بہترین وسیلہ نفع بخش اور سنجیدہ و مفید عمل ہے۔ خالی رہنے والے ہی خیالات و اوہام کا شکار ہوتے ہیں۔ مثبت اور تعمیری تنقید سے نہ گھبرائیں۔ اندریا مورو کہتا ہے، ہماری شخصی خواہشات کے مطابق جو بھی لگتا ہے وہ حقیقی معلوم ہوتا ہے، اور جو ایسا نہیں ہوتا اس سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ایسی ہی نصیحتیں اور تنقیدیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ ہم مدح و تعریف پسند کرتے ہیں گرچہ جھوٹی ہی ہو، اور تنقید و تنقیص کو برا جانتے ہیں گرچہ درست ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا عیب اور بری بات ہے۔